عزیزان ملت، یہ کیا ہو گیا ہے کہ جب ہم فٹ پاتھ پہ دیکھتے ہیں، جب ہم کلکتہ کے سگنل پہ دیکھتے ہیں، جب بنگلور، میڈراس اور بامبے اور دلی کے سگنل پہ دیکھتے ہیں کہ جوان بچیاں 18 سال اور 19 سال کی غریب مسلمانوں کی بیٹیاں سگنل پہ بھیک مانگ رہی ہے، تو مسلمان بچی ہے، جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے، بھیک مانگنے پر مجبور ہے، باپ غریب ہے، پھٹے کپڑے پہنے ہوئی ہے اور وہ بھیک مانگ رہی کہ بابا کچھ دے دو۔ ہمیں غیرت آتی ہے کہ جب ہماری قوم کی ہزاروں بچیاں غربت کی وجہ کر جوانی کے باوجود سڑک پہ بھیک مانگ رہی ہو، اس قوم کا چودھری اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپے کے پٹاخے کیسے پھوڑ سکتا ہے؟ اس پورے معاشرے میں ہمارے اندر جو دوسروں کے یہاں سے برائیاں داخل ہو چکی ہیں، اسلام میں جہیز لی، لیکن غیروں کے یہاں سے داخل ہوتے ہوتے ہم نے اپنی عورتوں کو اور بیٹیوں کو طرح مجبور کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آج ہندوستان اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، آج اس ملک کے لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مسلمانوں کی بیٹیاں ترس رہی ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو دولت دی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، مگر سچ بتائیے، جب کسی مسجد میں نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہوں اور سلام پھرنے کے بعد پھر ایک بوڑھا آدمی پیچھے سے کھڑا ہو کر کہتا ہے، دوستو میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے مدد کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ مسلمانوں، ہمارے درمیان اگر کوئی مسلم بیٹی کا باپ بھیک مانگ رہا ہو اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھانے کے لیے، تو ہمیں غیرت میں ڈوبنا چاہنا چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ مسلمانوں کے رہتے ہوئے ایک بوڑھا باپ بھیک مانگنے پر مجبور کیوں ہوا۔ ضرور ظلم ہمارا ہے، ضرور ہم نے ان تک باتوں کو نہیں پہنچایا، ہم نے اس کی مدد نہیں کی جس کی وجہ کر بھیک مانگا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں، بھیکاری کم کرو اور آؤ آگے بڑھ کر ان کی مدد کرو، ہماری بہنوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ عزیزان ملت، یہ کیا ہو گیا ہے کہ جب ہم فٹ پاتھ پہ دیکھتے ہیں، جب ہم کلکتہ کے سگنل پہ دیکھتے ہیں، جب بنگلور، میڈراس اور بامبے اور دلی کے سگنل پہ دیکھتے ہیں کہ جوان بچیاں 18 سال اور 19 سال کی بنگال کی اور بہار کی غریب مسلمانوں کی بیٹیاں سگنل پہ بھیک مانگ رہی ہے، تو مسلمان بچی ہے، جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے، بھیک مانگنے پر مجبور ہے، باپ غریب ہے، پھٹے کپڑے پہنے ہوئی ہے اور وہ بھیک مانگ رہی کہ بابا کچھ دے دو۔ ہمیں غیرت آتی ہے کہ جب ہماری قوم کی ہزاروں بچیاں غربت کی وجہ کر جوانی کے باوجود سڑک پہ بھیک مانگ رہی ہو، اس قوم کا چودھری اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپے کے پٹاخے کیسے پھوڑ سکتا ہے؟ جس قوم کی ہزاروں بچیاں جوانی کے انتظار میں، جوانی کی دہلیز میں پہنچ کر شادی نہ کر پا رہی ہو اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو، اس قوم کا مالدار اپنی بیٹی کی شادی میں دیغے اتارتا کیسے ہے، دیغے چڑھاتا کیسے ہے، اور اپنی بیٹی کی شادی میں فضول خرچی کر کر وہ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ عزیزان ملت، ایسا نہ کیجیے، ورنہ ان غریب بچیوں کی کہیں آپ کی بچیوں کے گھر کے لیے نقصان دہ بن جائے۔ اپنی قوم کا درد لیجیے کہ ہمیں اپنی قوم کے لیے جینا ہے۔ 97% آپ 97.5% اپنے پاس رکھتے ہو، صرف 2.5% زکات نکالتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ 2.5% میں سارا کام ہو جائے گا؟ نہیں، 2.5% زکات کے نکالیے، اب جو بچے ہیں اس میں آدھا چیریٹی کیجیے اللہ کے راستے میں، اور اس چیریٹی میں صرف مسلمان نہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی شامل کیجیے، اس چیریٹی میں ہمارے نان مسلم بھائیوں کو بھی شامل کیجیے، اور وہ غریب ہے کھل کر ان کی مدد کیجیے۔ ہاں، ایک مسلمان کی مدد کرنے پر جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب ایک غیر مسلم کی بھی مدد کرنے پر ملے گا انشاءاللہ۔ دل چھوٹا نہ کریں، آپ دل کو بڑا کریں، آپ دل کو بڑا کریں، اتنا بڑا کریں کہ آپ کا پیغام پہنچے ہر گھر تک انشاءاللہ۔ عزیزان ملت، عورتوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہو، یہ بھی ایک معاشرتی اور سوسائٹی کا برننگ ایشو ہے، جس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے مسلم پرسنل کو بورڈ پر، اور جسے ٹارگٹ کر کر ہماری بہنوں کو بغاوت پر اکسانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا اس کا تدارک کیا ہے؟ جو ہمارے یہاں پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب رات میں جب گھر میں شوہر آیا کرتے تھے پہلے، تو پرانی بوڑھی عورتیں کہا کرتی تھی میرے سرتاج آ رہے ہیں، کہتے تھے نا میرے سرتاج آ رہے ہیں۔ تو پہلے نانی دادی اپنے شوہر کو سرتاج کہا کرتی تھی۔ آج کل جب شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی صوفے پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتی ہے
اور ان کو کہیے کہ بہن آپ کا شوہر آیا ہے سرتاج. تو کہتی کون؟ کہیے سرتاج ہے. کہا کون ہے؟ کہا یہ میرا محتاج ہے. کہا آپ کا محتاج؟ کہا ہاں. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ جو جوتا پہنے نا وہ میرے باپ نے دیا ہے. اچھا. کہا جو پینٹ پہنے وہ بھی میرے باپ نے دیا ہے. کہا وہ جو گھڑی پہن رکھی ہے اس نے وہ بھی میرے باپ نے دیا ہے. کہا وہ چشمہ؟ کہا وہ بھی میرے باپ نے دیا. کہا جس بائک سے آئے بائک میرے باپ نے دی. ابھی جس پلنگ پہ بیٹھے گا وہ پلنگ میرے باپ نے دیا. جس پلیٹ میں کھائے گا وہ پلیٹ میرے باپ نے دیا. جس ہانڈی میں کھانا پکا ہے وہ ہانڈی میرے باپ نے دیا. جو چادر اوڑھے گا وہ میرے باپ نے دیا. جس تکیہ بستر رکھے گا وہ میرے باپ نے دیا. کہا جب سب آپ کے باپ نے دیا تو اس کے باپ نے کیا دیا تھا؟ کہا اس بھٹیارا انٹرنیشنل بھکاری کی اولاد کے پاس اپنا کچھ تھا؟ سب ہم نے دیا. مسلمانوں ایک زمانہ تھا جب تم اپنی بیویوں کے سرتاج ہوا کرتے تھے. آج کیا بدقسمتی آ گئی کہ تم محتاج بنتے چلے گئے. اسلام نے تو تمہیں محتاج نہیں بنایا. اسلام نے تمہیں اس لائق بنایا کہ مسلمانوں کھڑے ہو اور اپنا کپڑا پہن کر اپنی دلہن کو گھر لے کر آؤ اور ان کے ماں باپ سے کہو آپ کا احسان یہی کافی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی ہمیں دی ہے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, آپ کی دعا چاہیے تاکہ یہ غریب اپنے وقت کا بادشاہ بن کر آپ کی بیٹی کو رانی کی طرح رکھ سکے. عزیزان ملت, یہ اسلام ہے. اگر آپ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو انشاءاللہ, بیٹیوں کا حق ادا کرو, بہن کی پراپرٹی میں اس کا حق دے دو, بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, تو یاد رکھو کہ تمہیں دیکھ کر اور تمہاری بیٹیوں کی عزت دیکھ کر تمہاری بیٹیاں کہیں اور نہیں جائیں گی, غیروں کی بیٹیاں انشاءاللہ اسلام میں داخل ہوں گی. آپ کو سڑک پر اس طرح چلنا ہے, آپ کو دکانوں پر کس طرح رہنا ہے, آپ کو بازاروں پہ اس طرح رہنا ہے. آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اس مسلمان کی طرح گزرے انشاءاللہ کہ دنیا دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ اکبر, اگر امت اتنی اچھی ہے تو امت کا رسول کتنا اچھا ہوگا. عزیزان ملت, بس آئیے انہی تمناؤں کے ساتھ رخصت ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت اور احترام پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہندوستان میں امن اور شانتی عطا فرمائے. ہمارے بارڈر کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہاں رہنے والے ہندو مسلمانوں میں آپسی بھائی چارگی اور محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو, ہم سب کے اہل و عیال اور پوری امت مسلمہ کو صحت, عافیت, سلامتی, خیر اور خوشحالی کے ساتھ اسلام پہ زندگی, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے بڑی مشقت اور قربانی کر کے یہاں تشریف لائے, اور میں اس چھت کا بھی شکر گزار ہوں کہ اتنا وزن ہی برداشت کیے ہوئے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوت عطا فرمائے. اپنے میزبانوں کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے, دعا کر دیجیے گا اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی معرفت و محبت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.